بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 62 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 5ویں پارے کا تیسرا سبق ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے لے کے 14 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم قریب نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان سکو، یعنی تب تک قریب نہ جاؤ کہ تم جاننے لگو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو کہ یا تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم جان سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنوبان، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یعنی جب غسل تم پہ واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الا عابری، سوائے اس کے کہ گزرنا ہو، سبیل، راستے کے طور پر، یعنی مسجد کے اندر سے راستے کے طور پر گزرنا ہو، اس کے سوا نماز اور نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ نشے کی شرط کیا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی شرط کیا ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جاء، یا آیا ہو، احد منکم، تم میں سے کوئی، من الغائط، رفع حاجت سے، جائے ضرورت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو اپنی بیویوں کو، یعنی زوجین کے تعلق کے لیے، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، یہ بات ہو رہی ہے حالت جنابت کی، فتیمموا، تو قصد کرو، اہتمام کرو، صعیداً، مٹی کا، صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا، تو مسح کر لو اس سے، یعنی اس مٹی سے، بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، عفواً غفورا، درگزر فرمانے والے، بخشنے والے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں اوتوا، نصیباً دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یشترون الضلالہ، وہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، مراد اس سے ہیں یہود و نصارہ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے، واللہ عالم، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرنے کے لیے، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، یعنی تمہارے دشمن ہیں ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے، یخرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، ام مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واوصینا، اور ہم نے نہ مانا، یعنی ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور کہتے ہیں کہ سنو، غیر مسمعن، تم کبھی نہ سنوائے جاؤ، یا تمہیں کوئی نہ سنے، یعنی آواز بلند سے کہتے ہیں سنو، اور چپکے سے کہتے ہیں غیر مسمعن، کہ تمہاری کوئی نہ سنے، تم کبھی نہ سنوائے جاؤ، ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، رائنا کے لفظی معنی ہے، ہماری رعایت کیجیے۔ یہاں ایک خاص پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے کہ یہود اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، اس کی وضاحت بھی پیچھے ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ لفظ ممنوع کر دیا۔ یہاں صرف ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رائنا کہتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو دبا کر، مروڑتے ہوئے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور تانہ زنی کرنے کے لیے دین میں، یعنی ایسا وہ کرتے ہیں دین میں تانہ زنی کرنے کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی وہ یہ ہے کہ تم، اور اہل ایمان کی تعریف بھی فرمائی، وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
وسما منظرنا، اور یہ بھی کہتے کہ سنیے، منظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف التفات فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، لکان خیر اللہم، یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، یعنی اگر ایسا کہتے تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، وہ اقوامہ اور زیادہ درست ہوتا، بلاکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جنہیں اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل فرمایا، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس کے، یعنی ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہن، کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو، فنردھا، پھر ہم پھیر دیں انہیں، یعنی ان چہروں کو، علی ادبارہا، پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں ان پر، یعنی ان لوگوں پر جو ایسا کریں گے، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والوں پر، وکان امر اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مفعولا، ہو کر رہنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شریک بنایا جائے کسی کو اس کے ساتھ، و یغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو گناہ اس کے علاوہ ہیں، لمن یشاء، جسے وہ چاہے، ومن یشرک، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کا، فقد افطرا، تو یقیناً اس نے بہتان باندھا، اثما عظیما، بہت بڑے گناہ کا۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان کی طرف جو یزکون، پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک فرماتا ہے، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر۔ انظر، دیکھیے، کیف، کیسے، یفترون، یہ بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، وکفا بھی، اور کافی ہے یہی، اسم مبینہ، کھلے گناہ کے طور پر۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہیں اوتو، دیا گیا، نصیب من الکتاب، ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر، والطاغوت، اور سرکش شیطان پر، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، کہ یہ لوگ ہیں، اہدیٰ، زیادہ ہدایت پر، من الذین آمنوا، ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے لحاظ سے، یعنی کفار کی تعریف کرتے ہیں اہل ایمان پر، اہل ایمان کے مقابلے میں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کہ لعنت کر دی جن پر اللہ تعالیٰ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجدا، تو تم ہرگز نہ پاؤ گے، لہو نصیرا، اس کا کوئی بھی مددگار۔ ام لہم نصیب، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے، من الملک، کے بادشاہت میں سے، فیضن، تو اس صورت میں، لا یأتون الناس، اس صورت میں تو وہ نہیں دیں گے لوگوں کو، نقیرا، تل برابر حصہ بھی۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی بات ہو رہی ہے یہود کی، اور حسد جن لوگوں سے کرتے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد، جن کو قریش کہا جاتا تھا، تو حسد کرتے ہیں ان پر، اور ان میں سے بھی، یعنی اہل ایمان پر، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے، من فضل، اپنے فضل سے، فقد آتینا، تو یقیناً ہم نے دی، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے آگے چلنے والی آل کو، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے ان کو عظیم سلطنت، یعنی عظیم سلطنت کا فیصلہ فرما چکے۔ فمنہم، پس ان میں سے،
فمنہم من، پس ان میں سے کوئی تو ہے جو آمن بہ، ایمان لے آیا ہے اس کتاب پر، ومنہم من، اور ان میں سے کچھ ہیں صدان، جو رکے ہوئے ہیں اس سے، یعنی کچھ ان میں سے قریش میں سے ایمان لے آئے اور کچھ ابھی رکے ہوئے ہیں۔ وکفا بجہنم، اور کافی ہے جہنم، یعنی ان کے لیے کافی ہے جہنم، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی، یعنی بھڑکتی ہوئی جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم، جلد ہم داخل کریں گے انہیں، نارا، آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں، کلما، جب جب، نضجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، ان کی جلدیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کے لیے، جلودن غیرہا، دوسری جلدیں، یعنی ان جلدوں کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، عزیزاً حکیمہ، خوب غالب، خوب حکمت والے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہو گیا۔ 14 آیات جو آج ہم نے پڑھی، ان میں کل الفاظ تھے 306، جبکہ ان میں سے 42 الفاظ وہ ہیں جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ میں نمایاں ہیں، وہ پہلی بار آئے ہیں، یعنی اس سبق سے پہلے ہم ان الفاظ سے واقف نہیں تھے۔ گویا 264 الفاظ، آج کے سبق کے کل الفاظ میں سے 264 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں ہم سیکھ چکے ہیں اور وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اور آج کے 42 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے کل ذخیرہ الفاظ میں آگے آنے والے اسباق کے اعتبار سے 141 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، اور ان 141 الفاظ کے شامل ہونے سے ہمارے کل ذخیرہ الفاظ کی مقدار 46,187 ہو چکی ہے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 50.60% بنتا ہے۔ یعنی 62 اسباق میں 2396 الفاظ صرف ہم نے سیکھے، 12,398 الفاظ ہم نے پڑھے، لیکن سیکھنے پڑے ہمیں 2,396، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ قرآن حکیم کا تقریباً 51% ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ کور ہو چکا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیں گے، اور آپ کو کسی آیت میں 10%، کسی میں 50%، کوئی آیت پوری کی پوری ریپیٹ ہو رہی ہوگی جو آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو سورہ قمر میں رب کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اپنی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو قرآن حکیم سے تعلق کا اصل تقاضا ہے کہ صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری اس تلاوت کو ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتوں اور اپنی تجلیات کے نزول کا ذریعہ بنائیں، ہمارے والدین و اجداد کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ہدایت پر کاربند رہنے کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔